اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں سب سے پہلے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے شعبہ طالبات میں فعال ان اپنی بچیوں اور طالبات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس خوبصورت معنوی روحانی محفل کے لیے شب و روز محنت کی اور اس گلدستے کو سجایا ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما وہ تمام خواتین جو معاشرے کے مختلف طبقات کے حوالے سے فعال ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لائق تحسین اور قابل قدر ہیں، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ مجھے آج آپ بچیوں کے درمیان کچھ عرائض پیش کرنے کا موقع اور اس کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ اعتراف کروں کہ میری گفتگو کا پہلا آدھا حصہ جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہو، وہ مقدمتاً حضرت مولانا علامہ عباس وزیری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا، اور اب مجھے دوبارہ اس پس منظر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باتیں آپ کے ذہن میں نقش ہو چکی ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں اس سے اگلے مرحلے کی طرف۔ جس ہستی کی یاد میں آج آپ نے اس محفل اور سیمینار کا انعقاد کیا ہے، وہ ہستی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ ہستی ہے، وہ ہستی جس کی رحمت کے دائرے سے کوئی مخلوق خارج نہیں ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ صرف زمین والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ کل عالم کے لیے رحمت ہے۔ چاہے وہ یہ عالم ہو، چاہے وہ دوسرا عالم ہو، جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ کر۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کو، ایک ایسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فیض کے پہنچانے کا ذریعہ بنا کر زمین پر بھیجے، اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہو جتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ اس شخصیت کو اپنی رحمت کا دروازہ، اپنی رحمت کا مظہر بنا کر اس عالم میں بھیجے۔ اب یہ اس عالم والوں کی، میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس رحمت کو حتی الامکان اپنی ظرفیت اور اپنے برتن کے مطابق ریسیو بھی کریں اور اپنے وجود میں اس کو اپنا حصہ بھی بنائیں۔ رسول کریم کی سیرت کے وہ پہلو، رسول کریم کی آمد کے موقع پر عرب معاشرے کا حال، اور خصوصاً عورت، جنس نساء، ان کی حیثیت ابھی آپ پر واضح ہوئی، عباس وزیری صاحب نے بیان کر دی۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک ایسے معاشرے میں خاتون کو اس مقام تک پہنچا دینا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہے من عمل صالحا
من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تم میں سے مرد ہو یا عورت، فرق کوئی نہیں ہے. اس معاشرے کو اور پھر آپ کی آمد کے بعد کے معاشرے کو کمپیریٹیولی دیکھ لیں. پہلے وہ معاشرہ جہاں پر عورت ننگ و عار اور بے عزتی کا باعث ہے، مرد کے ناک کٹنے کا باعث ہے، دفنانے کے بعد سرخ رو کہلاتا ہے. اب وہ معاشرہ جہاں پر عورت کو مرد کے برابر وہ مقام دیا جاتا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، سیرت نبوی اور تعلیمات نبوی کے مطابق ایک عورت اپنی زندگی گزارتی ہے تو وہ باقی مردوں سے آگے نکل جاتی ہے. اور اللہ کی نگاہ میں جنس کے اس فرق کے باوجود اس مرد سے جو رسول کی سیرت سے دور ہے، یہ عورت جو رسول کی سیرت میں ڈھلی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب بھی ہے اور اشرف بھی ہے. وہ مقام عورت کو اللہ نے دیا اور اللہ کے اس رسول نے دیا. آج چونکہ خواتین کا مجمع ہے اس لیے میں فوکس کروں گا اسی موضوع پر. آج ہمیں تعلیمی اداروں میں دھوکہ دیا جاتا ہے. سیاسی لیڈر ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں مغرب کے اس چمکتے ہوئے گمراہی کے اندر دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مغربی تعلیم، مغربی کلچر، مغربی معاشرہ عورت کی آزادی کا پیغام لے کر آیا ہے. کس جاہل نے یہ کہا کہ مغربی معاشرہ عورت کی آزادی کا پیغام لے کر آیا ہے؟ جس نے بھی یہ سوچا اور کہا اس سے بڑا جاہل آج تک پیدا نہیں ہوا. میں بڑی بات کرنے لگا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جو آزادی، جو مقام، جو روح کی تربیت کے لیے میدان اللہ کے رسول نے اپنی سیرت اور تعلیم کے ذریعے سے عورت کو دیا ہے، وہ آج تک تاریخ بشریت میں کوئی نہیں دے سکا. اس لیے اگر کسی نے وہاں سے کچھ لیا بھی تو وہ وہیں سے آیا ہے، مغرب سے نہیں آیا. مغرب کا دیا ہوا مقام اور اسلام کے دیے ہوئے مقام میں آسمان زمین کا فرق ہے. آسمان زمین کا فرق. مغرب عورت کو جنس بناتا ہے اور اسلام عورت کو انسان قرار دیتا ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے، اسلام عورت کو انسان کا مقام عطا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ انسان ہے اور اپنے عمل اور عقیدے کی بنیاد پر اس مقام تک یہ عورت پہنچ سکتی ہے جہاں پر فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے. مغرب کیا کرتا ہے؟ عورت کو جن سے بازار بناتا ہے، عورت سے مردوں کے استحصال کا کام لیتا ہے. آسمان زمین کا فرق ہے. مغرب عورت کو آزادی کے نام پر دھوکہ دے کر برہنہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام عورت کو کپڑے پہنا کر آزادی کی اس بلند ترین اس سٹیج اور مقام تک پہنچاتا ہے کہ مرد اس مقام کو چھو بھی نہ سکے. آسمان زمین کا فرق ہے دونوں کے تصورات کے درمیان. اب ذرا سوچئے، عورت کا جو مقام اسلام نے بیان کیا ہے، ابھی جیسے بیان ہوا حضرت زہرا اس کے لیے وہ رول ماڈل ہے.
حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس کے لیے وہ رول ماڈل ہے کہ مردوں سے بھری ہوئی دنیا میں دین کی حفاظت کا کام، دین کی ترویج کا کام، انسانوں کی بیداری کا کام، نئی نسل کی تربیت کا کام، تا قیام قیامت باغیرت، باحمیت، با کردار انسانوں کی تربیت اور ان کی نشو و نما کا کام اللہ نے مرد سے نہیں عورت سے لیا ہے۔ اس لیے کہ عورت اس صاحبان کا نام ہے جس کی آغوش میں پل کر مرد اس کثیف دنیا سے عروج پا کر مقام معراج تک پہنچتا ہے۔ اگر مرد معراج تک پہنچتا ہے تو اس کی بنیاد عورت کی آغوش اور عورت کی کوکھ اور عورت کی گود ہے۔ یعنی اسلام نے تقسیم کار کے ذریعے سے ہر ایک کے مقام کو محفوظ رکھ کر، ہر ایک کے تقاضوں کو محفوظ رکھ کر ہر ایک کا مقام بیان کیا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، جب آپ گاڑی چلانا چاہیں تو ایک گاڑی کے اندر مختلف اس کے حصے ہیں۔ ٹائر اپنا کام کرتا ہے، اسٹیئرنگ اپنا کام کرتا ہے، دروازے اپنے کام کرتے ہیں، انجن اپنا کام کرتا ہے۔ کوئی حصہ دوسرے حصے کی رقابت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ تم سے میں افضل ہوں اور تم مجھ سے مفضول ہو، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہٹا دی جائے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے عورت اور مرد دو ایسے حصے ہیں جن کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ اس لیے مرد کا اپنا مقام ہے اور عورت کا اپنا مقام ہے۔ عورت پر اگر آپ مرد کی ذمہ داریاں ڈال دیں تو یہ عورت کی آزادی نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داریاں اگر آپ مرد کے کندھوں پر ڈال دیں تو یہ مرد کی آزادی نہیں ہے۔ عورت نرم جان ہے، عورت کمزور ہے، عورت لطیف ہے، لیکن جہاں لطیف ہے وہیں پر اس کے اندر ممتا کی شکل میں، جذبات کی شکل میں، ایثار کی شکل میں، عاطفے کی شکل میں، محبت کی شکل میں، عشق کی شکل میں، قربانی کی شکل میں وہ جذبات اللہ نے پوشیدہ رکھے ہیں کہ انہی جذبات کی وجہ سے عورت نسل انسانی کو جنم بھی دیتی ہے اور خود کو مشکل ترین دور سے گزارنے کے باوجود نسل انسانی کو آگے بڑھنے میں خود فنا ہو کر اس نسل کو آگے بڑھاتی ہے۔ اگر یہ کام آپ مرد کے ذمے لگانا چاہیں تو ممکن نہیں ہے کہ مرد یہ کام کر سکے۔ مرد اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ مرد کے ذمے بوجھ اٹھانا ہے، مرد کے ذمے طاقت کا استعمال ہے، مرد کے ذمے صبح سے رات تک بھاگنا ہے، سخت جان کام مرد کے ذمے ہے۔ جو سخت جانی کے کام مرد کے ذمے ہے وہ اگر آپ عورت کے ذمے لگانا چاہیں تو ممکن نہیں ہے کہ عورت وہاں پر کھڑی بھی ہو سکے اور سروائیول دکھا سکے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اپنے اپنے مرتبے ہیں۔ اس لیے عورت کو عورت کا مقام دینا ہی اس کی آزادی ہے اور مرد کو مرد کا مقام دینا ہی اس کا شرف ہے۔ جگہ تبدیل کرنے سے، نعرے لگانے سے نہ کسی کو آزادی نصیب ہوتی ہے اور نہ کوئی افضل ثابت ہوتا ہے۔ اسلام نے آ کر مرد کو اس کا مقام بتایا، اسلام نے آ کر عورت کو اس کا مقام بتایا، اسلام نے آ کر یہ کہا کہ مرد کا کام کمانا بھی ہے اور پالنا بھی ہے۔ اسلام نے آ کر بتایا کہ عورت کا کام نسل انسانی کو آگے لے کر بڑھنا ہے، خانوادے کو مستحکم رکھنا ہے، خاندان کی اکائی کی حفاظت کرنا ہے اور اپنی نسل کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ اس میں سے ہر فرد اس مقام کا حامل بن سکے جس کو دیکھ کر فرشتے رشک کریں۔ یہ دو الگ الگ مقامات ہیں۔ اب اگر
ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد مرد کو موقع ملتا ہے تو اس سے اسلام نے یہ کہا کہ جاؤ عورت کا ہاتھ بٹاؤ گھر میں، اس کے کاموں میں اس کی مدد کرو۔ اور اگر ان تمام کاموں سے فراغت کے بعد عورت کے پاس ٹائم تھا تو عورت سے اسلام نے کہا مرد اگر چاہے تو تم اس کا بھی ہاتھ بٹا سکتی ہو اور باہر کا کام بھی کر سکتی ہو، لیکن بنیادی ذمہ داری اس کی باہر کی ہے اور اس کی اندر کی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اسلام نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں کا تعین کیا ہے۔ نبی مکرم اسلام جب تشریف لائے تو نبی نے انسانوں کے ان دو طبقات کو، ان کی جسمانی، ان کی روحانی، ان کی ذہنی، ان کی نفسیاتی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا۔ کہا کہ تمہاری ذمہ داری ان اوصاف کی روشنی میں مرد ہونے کے ناطے یہ ہے، اور تمہاری ذمہ داری عورت ہونے کے ناطے اور عورت کے ان اوصاف کی بنیاد پر یہ ذمہ داریاں تمہاری ہیں۔ مغرب نے کیا کیا؟ مغربی دنیا نے کیا کیا؟ آج آپ یہاں پر یونیورسٹیز سے، مدارس سے، معاشرے کی پڑھی لکھی خواتین، بچیاں یہاں پر جمع ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، 400 سال پہلے تک یہی مغربی معاشرہ جو آج انسانیت کی سب سے بڑی دشمنی کا پیغام لے کر آیا ہے، یہ معاشرہ عرب جاہلیت سے زیادہ تاریک معاشرہ تھا، زیادہ اس سے تاریک معاشرہ، زیادہ ظالم معاشرہ۔ جب اسی مغربی دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کی اٹھان شروع ہوئی تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کو کارخانوں کی ضرورت پڑی، کارخانے لگ گئے، ان کارخانوں میں مردوں نے کام کرنا شروع کر دیا، قوانین بن چکے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا 8 گھنٹے ایک مرد کام کرتا ہے تو وہ فرض کریں 10,000 روپیہ لیتا ہے آپ سے، 8 گھنٹے کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے، لیکن اسی معاشرے میں خواتین کی کم از کم نصف آبادی ایسی ہے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ کیوں نہ ان کو بھی ان مردوں کے ساتھ اسی کام پر لگا دیا جائے جو مردوں کے کرنے کا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جب سوچتا ہے تو وہ صرف نفع نقصان کی بنیاد پر سوچتا ہے، اقدار اور ویلیوز کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے جب مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام نفع نقصان کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیش نظر پیسہ کمانا ہوتا ہے، انسانی اقدار کا احیاء نہیں۔ اس لیے چاہے انسان مارا جائے، چاہے اس کی تذلیل ہو، چاہے اس کی توہین ہو، چاہے اس کی بے توقیری ہو، یہ ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ اس سرمایہ دارانہ نظام اور کارخانوں کے نظام کو چلانے کے لیے یہ جو نصف جمعیت ہے گھر میں، ان کو بھی بروئے کار آنا چاہیے۔ جب تک یہ ماحول تھا، ایک عجیب بات ہے کہ مغربی دنیا کے اندر جس کو آج ہم دنیا کا ترقی ترین معاشرہ کہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ترقی یافتہ حیوانی معاشرہ ہے جس نے مادی طور پر تو ترقی کی ہے، لیکن انسانی اقدار، انسانی ویلیوز، انسانی اخلاق، انسانی روحانی تقاضوں کے پیش نظر نہ صرف ترقی نہیں کی ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تنزل کا شکار ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ اس نصف جمعیت کو جو آبادی کا تناسب ہے، ان کو بھی کام پر لگا دیا جائے۔ اس وقت تک عجیب بات یہ ہے کہ مغربی دنیا کے اندر عورت کو مالکیت کا حق حاصل نہیں تھا، جبکہ 1400 سال پہلے یہی رسول رحمت جب تشریف لائے تو انہوں نے عورت کو بھی اسی طرح سے مالکیت کا حق دیا جس طرح سے مرد کو حاصل ہے۔ اس لیے جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس عورت کو
اس عورت کو اسی طرح سے وراثت میں حصہ دار بنایا جس طرح سے مرد حصہ دار ہے۔ اسلام نے یہ کام کب کیا؟ 1400 سال پہلے۔ مغربی معاشرہ اسلام کی آمد کے بعد 1100 سال یعنی 1100 سال تک عورت کا استحصال کرتا رہا، اور عورت کے اس استحصال میں کبھی بھی عورت کو مالکیت کا حق مغربی دنیا میں حاصل نہیں رہا۔ جو کچھ بھی تھا وہ مرد کا تھا، عورت کا نہیں تھا۔ عورت مالک نہیں تھی، مملوک تھی، یعنی مرد عورت کا مالک تھا، عورت کسی چیز کی مالک نہیں تھی۔ اگر اس کے کپڑے ہیں تو وہ بھی مرد کے ہیں، زمین ہے وہ بھی مرد کی ہے، جائیداد ہے وہ بھی مرد کی جائیداد ہے، پیسہ ہے وہ بھی مرد کا ہے، عورت مالکیت کا حق نہیں رکھتی۔ جب سرمایہ دارانہ نظام آیا تو سرمایہ دارانہ نظام کو عورت کو مرد کی جگہ جاگزین کر کے سستے لیبر کی صورت میں ایک فورس میسر ہوئی۔ اس نے یہ سوچا کہ ہم اپنے اس سرمایہ دارانہ نظام کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے عورت کو کیا انسینٹیو دیں، کیا اس کو لالچ دیں جس کی بنیاد پر عورت مرد کی طرح سے آ کر کارخانوں میں کام کرے۔ قانون پاس ہوا، انہوں نے عورت کو حق مالکیت دی۔ کب؟ صرف 300 سال پہلے، صرف 300 سال پہلے عورت کو حق مالکیت اس لیے نہیں دی، یہ غور طلب بات یہ ہے، اس لیے نہیں دی کہ عورت حقدار تھی، اس لیے دی کہ ان کے نظام سرمایہ داری کو چلانے کے لیے عورت سے بہترین استفادہ ہو سکتا تھا، لہٰذا ان کا یہ فیصلہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اپنا منافع بڑھانے کے لیے تھا، عورت کو مقام دلانے کے لیے نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ عورت کو حق مالکیت دی جائے، حق مالکیت دے دی گئی۔ اس کے بعد اب عورت سے کہا گیا کہ آپ کارخانوں میں کام کریں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اگر مرد کو 10,000 دینے پڑتے تو عورت کو سے 5,000 میں یہ کام لیا جا سکتا تھا، لہٰذا کم تنخواہ میں عورت کو ان کارخانوں میں لگا کر نام دیا گیا عورت کی آزادی کا، نام یہ دیا گیا کہ عورت کو ہم نے حق مالکیت دی ہے، یعنی نعرہ پیارا لیکن عورت کا استحصال۔ اب عورت کو کارخانوں میں لایا گیا آزادی کے نام پر کہ وہ گھر میں نہ رہے، کارخانوں میں آئے کام کریں۔ اب دوسرا کام جو کیا گیا وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب ہے۔ دیکھا لڑکی بچی جلدی شادی ہو جاتی ہے، اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے، اب اگر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتی، وہ پھر گھر ہی میں رہتی ہے، تو اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ قانون بنایا گیا کہ شادی کی عمر کو تاخیر کا شکار کر دیا جائے اور شادیاں زیادہ سے زیادہ شادیوں کی حوصلہ شکنی ہو، آزاد جنسی روابط تو ہوں، جس کے نتیجے میں عورت ماں بننے کا سوچے نہیں، خانوادے اور خاندان کی تشکیل کا سوچے نہیں، اپنی جنسی ضرورت تو پوری کرے لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے کام آئے۔ لہٰذا شادی کی حوصلہ شکنی اور شادی کی عمر بڑھانے کے لیے قانون سازی ہوئی، اور اس قانون سازی کے نتیجے میں 18 سال کی عمر تک کسی خاتون کو شادی کی اجازت نہیں تھی، اور یہی قانون اب بھی ہے، شادی کی عمر بڑھا دو۔ جب شادی کی عمر بڑھ گئی تو پھر یہی خاتون ان کے ہاں ان کارخانوں میں زیادہ دیر کام کر سکتی ہے، اور ان کے اس سرمایہ دارانہ نظام میں ان کے منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ جو وہ مصنوعات بناتے ہیں، ان مصنوعات کی فروخت کے لیے اور معاشرے کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ کیا ٹیکنیکس، وہ کیا طور و طریقے استعمال کیے جائیں جس کی بنیاد پر لوگ ان کی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ خریدیں۔ یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اپنا منافع بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ۔ اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے عورت کو متاع بازار بنا دیا گیا۔
وہ کیسے؟ موٹر سائیکل بنائی ہے، لیکن موٹر سائیکل بیچنے کے لیے عورت کے جسم کے حصوں کی نمائش ضروری ہے۔ اس سے زیادہ عورت کی تضحیک، اس سے زیادہ عورت کی تذلیل، اس سے زیادہ عورت کو متاع بازار بنانے کا تصور، یہ آیا آزادی ہے یا عورت کو انسانیت کے اس مقام سے گرا کر جنس، متاع اور متاع تجارت بنانا ہے؟ مغرب نے یہ کام کیا، نتیجتاً اسی مغرب کی اتباع میں تمام دنیا نے اسی اسلوب کو اپنایا، اور آج آپ دیکھتی ہیں کہ ساری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کی حکومت ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں آج اگر آپ اپنے گھروں میں ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ نے فرض کریں برتن بیچنا ہے، لیکن برتن بیچنے کا کیا تعلق عورت سے ہے؟ عورت کے جسم کی نمائش۔ کار بیچنی ہے، عورت کے جسم کی نمائش۔ گھر بیچنا ہے، عورت کے جسم کی نمائش۔ کیمرہ بیچنا ہے، عورت کے جسم کی نمائش۔ موبائل بیچنا ہے، عورت کے جسم کی نمائش۔ ڈراموں میں بھی یہی، اشتہارات میں بھی یہی، اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر عورت کی قیمت نہیں ہے، وہ خود ایک جنس ہے، اس جنس کو جیسے چاہو استعمال کرو۔ یہ دور جدید کی جاہلیت ہے، دور جدید کی جاہلیت۔ اسلام نہ اس دور قدیم کی جاہلیت کو قبول کرتا ہے اور نہ اس دور جدید کی جاہلیت کو قبول کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں مقدس ہیں، دونوں محترم ہیں، دونوں کی قیمت ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں کی حیثیت ہے، دونوں مقربان درگاہ خدا ہیں، دونوں اس معاشرے کو لے کر آگے بڑھنے میں برابر کے حصے دار ہیں۔ ہاں، جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے، جس کی پرہیزگاری زیادہ ہے، جس کے اندر وقار زیادہ ہے، جس کے اندر تقدس زیادہ ہے، اس کا احترام اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دونوں کے عورت اور مرد ہونے کے لحاظ سے فرق نہیں ہے، ایمان اور کردار کے لحاظ سے فرق ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو رحمت للعالمین نے آ کر انسان کو من حیث انسان دیا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا من عمل صالحا، جو بھی صالح عمل کرے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اس کے اندر ایمان موجود ہو۔ اس لیے میں اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ غور کیجئے گا اس بات پر۔ آپ اس معاشرے کی کچھ بالفعل مائیں ہیں اور کچھ بالقوہ مستقبل کے حوالے سے مائیں ہیں۔ ماں کا کام معاشرے کی تربیت ہے، ماں کا کام معاشرے کے ان افراد کی ذہنی تربیت، روحانی تربیت، معنوی تربیت کے ذریعے سے ان کو ان کا مقام دلانا ہے، اور یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایک عورت کے حوالے سے۔ اس لیے عورت کا جو مقام ہے وہ ماں کا مقام ہے، اور ماں وہ ہے جس کو اسی رحمت للعالمین ہستی نے اس مقام کا حامل قرار دیا کہ نہیں کہا باپ، کہا ماں وہ ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں اور مغرب نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اور مغرب نے کیا کیا؟ ماں سے اس کی مامتا چھیننے کی کوشش کی، عورت سے اس کا تقدس چھیننے کی کوشش کی، عورت کو بازار کی زینت بنانے کا رستہ کھولا، لیکن گھر کے تقدس کی علامت اور خاندان کے تقدس کی علامت بننے کا رستہ بند کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب میں شادیوں کی حوصلہ افزائی کہیں آپ کو نظر نہیں آتی۔
دو لوگ مرد ہو یا عورت ساتھ میں کئی سال زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ جو تقدس ہے وہ نہیں ہے. پارٹنرشپ ہے، جیسے ایک کاروبار میں دو پارٹنرز ہوتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں جو تقدس ہے، جو احترام ہے، جو عشق ہے، جو محبت ہے، جو ایثار ہے، جو قربانی ہے، جو وارفتگی ہے، لذتیں ان میں ہیں، کھانے پینے میں نہیں، پیسہ کمانے میں نہیں. تسکین ان رشتوں میں ہے، کیش میں نہیں، زمین کا مالک ہونے میں نہیں. ایک شخص کو آپ اربوں روپے دیں اور اس سے سکون چھین لیں تو وہ روپیہ کبھی بھی اس کو تسکین نہیں دیتا. لیکن ایک بچہ ماں کے سائے میں جب پرسکون ہو کر نیند کی وادیوں میں چلا جاتا ہے تو ساری دنیا کی دولت مل کر اس کو اس سے زیادہ سکون فراہم نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مامتا کا مقدس ترین رشتہ ہے، جس سے مغرب محروم ہے، اور اسلام نے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کیا ہے. یہی مرد اور زن کی کیفیت ہے. یہ جو محرم رشتہ دار ہیں، مرد اور عورت کے درمیان محرمیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو تمام دنیا سے عورت کی نگاہیں کٹ جاتی ہیں اور وہ مکمل طور پر اپنے تمام جذبات اس شخص کے نام کرتی ہے جس کو وہ اپنا شوہر سمجھتی ہے، اور شوہر بھی اپنی زندگی کا محور اس عورت کو بناتا ہے جس کو وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اور یہی خاندان انسانی معاشرے کی ترقی میں عاطفے کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، معنویت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ اس طرح سے قدم بڑھاتا ہے کہ اس طرح کی فیملیز کی آغوش سے پیدا ہونے والے بچے قاسم سلیمانی بنتے ہیں، جواد مغنیہ بنتے ہیں، علی ناصر بنتے ہیں، ڈاکٹر محمد علی بنتے ہیں، شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی بنتے ہیں، علی خامنائی بنتے ہیں، اور خمینی بت شکن بنتے ہیں. اس لیے میں یہ آپ سے آخری گزارش کرنا چاہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے زیادہ ایسے اجتماعات کے انعقاد کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز میں خصوصی طور پر، تاکہ ہماری نوجوان نسل کی بچیوں کو یہ علم ہو کہ ان کا مقام کیا تھا اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام علم کے نام پر ان کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے. یہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. اسلام ظاہر ہے علم کا مخالف تو نہیں ہے، علم کا بانی ہے، اسلام علم کا داعی ہے، لیکن کون سا علم جو انسان کو مہذب بنائے، ڈاکو نہ بنائے، تعمیر کرے اس کے کردار کی، اس کو بد کردار نہ بنائے. وہ علم جو انسان کے ہاتھ میں چراغ بن کر جب آئے تو اس کو ہدایت کے رستے پر ڈال دے، اس کو اس چراغ کی روشنی میں بڑے سے بڑا ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار نہ کرے. علم اکیلے، تعلیم اکیلے کبھی بھی انسانی معاشرے کو ترقی اور تکامل کی طرف لے کر نہیں جا سکتا. کبھی بھی علم ہی ہے جو انسان کو سب سے بڑا قاتل بنا دیتا ہے، سب سے بڑا ڈاکو بنا دیتا ہے، سب سے بڑا کرپٹ بنا دیتا ہے، سب سے بڑا استحصالی بنا دیتا ہے، سب سے بڑا طاغوت بنا دیتا ہے. ہاں، جب اس علم کے ساتھ ایمان شامل ہو جائے، جب اس علم کے ساتھ تزکیہ نفس شامل ہو جائے، جب اس علم کے ساتھ پاکیزگی آ جائے، جب اس
علم کے ساتھ عقل کی روشنی آ جائے، نبی کی سیرت آ جائے، قرآن کریم کی تعلیمات آ جائیں، جس کے نتیجے میں یہ علم انسان کو اس دوراہے پر کھڑا ہونے کے بعد اس کو باطل کے رستے سے بچا بھی سکے اور ہدایت کے رستے پر گامزن بھی کر سکے۔ یہ علم وہ ہے جو مطلوب خدا بھی ہے اور انسانیت کی تعمیر، ترقی اور تکامل کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے میں اپنی بچیوں سے یہ گزارش کروں گا، اپنی ISO کی طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کریں، چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، کوئی بات نہیں، گھبرائے نہیں، یونیورسٹیز میں اہتمام کریں، تعلیمی اداروں میں اہتمام کریں، تاکہ تعلیم کے ساتھ ان بچیوں کے اندر معنویت کا شعور، دیانت کا شعور، دینداری کا شعور، رسول کریم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا شعور اور ایمانی شعور پیدا ہو سکے۔ نتیجتاً وہ بچی جب معاشرے میں قدم رکھے گی تو چاہے مادی دنیا میں وہ کمشنر بن جائے، 22ویں گریڈ کی اس پوسٹ تک پہنچ جائے، لیکن کبھی بھی وہ اپنی ان حقیقی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوگی جو عورت کے لیے سب سے بڑا امتیاز ہے۔ لیکن اگر عورت کو صرف مشین بنانا شروع کر دیا گیا تو نسل انسانی کا وہی حال ہوگا جو اس وقت مغربی دنیا کا ہے۔ اس وقت مغربی دنیا میں آپ کو پتہ ہے ساری ترقی وہاں پر ہے، ہم گندا پانی پیتے ہیں، وہ صاف پانی پیتے ہیں، ان کی سڑکیں صاف ہیں، ہماری گندی ہیں، ان کے ہاں جدید ترین ٹیکنالوجیز موجود ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہیں، ان کے ہاں سفری سہولتیں بہترین ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہیں، ان کے ہاں بہترین کھانے موجود ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہیں، ان کے ہاں زندگی کی بہترین سہولتیں موجود ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہیں، لیکن یہ تمام مادی اسباب مل کر انہیں نہ مرد کو مرد بنا سکے نہ عورت کو عورت بنا سکے۔ نتیجتاً مرد کی مردانگی ختم ہو گئی، عورت کی زنانیت اور نسوانیت ختم ہو گئی، اور نتیجتاً آج ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں، فرانس میں، کینیڈا کے اندر، خود امریکہ کے اندر، یورپ اور مغربی دنیا کے مختلف ممالک میں، آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں، ذرا انٹرنیٹ چیک کریں اور اس میں ذرا ریسرچ کریں، آپ دیکھیں گی کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مغربی نظام عورت کی، مرد کی فطری ان ضرورتوں کو مادی ان روشنیوں سے بھرنا چاہتا ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام فطرت کی اس پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ فطرت کی پیاس کو رحمت للعالمین کی تعلیمات سیراب کر سکتی ہیں، قرآن سیراب کر سکتا ہے، معنویت سیراب کر سکتی ہے۔ اس لیے لوگ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اس کا رزلٹ نکالا وہ یہ کہ ہر روز، یعنی 365 دن ہوتے ہیں سال کے، 365 دنوں میں سے ہر دن ایک کلیسا گرتا ہے، اور اس ایک کلیسا کی جگہ ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، باوجود اس کے کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے داعش بنائی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے ٹیررزم کا دھبا اسلام کے چہرے پر لگا دیا جاتا ہے، اسلام کو دہشت گردی سے نفی کر دیا جاتا ہے، شدت پسندی سے نفی کر دیا جاتا ہے، تاکہ کسی طرح سے اس پھیلنے والے دین کا رستہ روکا جا سکے۔ لیکن اسلام کے اندر جو چاشنی ہے، جو کشش ہے، جو معنویت ہے، جو تقدس ہے، جو انسانی فطرت کی ضرورتیں ہیں، اس کو وہ روک نہیں سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جرمنی والے کہتے ہیں کہ اگر اسی ریشو سے اسلام پھیلتا رہا تو صرف 40 سال بعد جرمنی کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا۔ فرانس والے اسی خوف میں مبتلا ہیں، امریکہ کے اندر یہی خوف مبتلا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے کیا سلسلہ شروع کیا؟ اسلام کا نام ہو، یعنی مسجد آباد ہو، امام بارگاہ آباد ہو، نماز اور عزاداری پر پابندی نہ ہو، لیکن نماز پڑھنے والا شراب بھی پیے، عزاداری کرنے والا قمار خانے میں بھی جائے،
تاکہ وہ اسلام پروموٹ ہو جو بنی امیہ نے پروموٹ کر کے اس روح محمدی اور روح رحمت للعالمینی کو ان سے چھیننا چاہا، چونکہ براہ راست مقابلہ کر نہیں سکتے، براہ راست روک نہیں سکتے۔ اس لیے محمدی اسلام، قرآنی اسلام، اہل البیت کا دیا ہوا اسلام وہ اسلام ہے جو روح انسانی اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، چاہے سکھر کی سرزمین ہو یا نیو یارک اور نیو جرسی کی سرزمین ہو۔ انسان کی ضرورت اس اسلام میں پوشیدہ ہے، اور اس اسلام کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ ان تعلیمات کے فروغ کے لیے ہمیں شعوری طور پر زندگی کے تمام ایام کو صرف کرنا چاہیے، تاکہ رحمت للعالمین کا یہ پیغام ہر فرد تک پہنچ سکے۔ میں اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، خصوصاً میری ان بچیوں اور بہنوں کی توفیقات خیر میں جنہوں نے آج کی اس نورانی، روحانی، علمی، معنوی محفل کا انعقاد کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کو مزید